یہ جو اسٹریٹ آف ہرمز آپ کو نظر آ رہا ہے ایران بند کر سکتا ہے، اگر یہ اس کو بند کر دیتا ہے تو پوری دنیا میں تیل کا بحران آ جائے گا۔ ترکی جو ہے کھل کر سامنے آیا جب سے یمن نے جنگ چھیڑی ہے، اس کے بعد حالات مختلف ہو چکے ہیں۔ اردوغان نے واضح طور پر کہا ہے کہ اگر باقی طاقتیں ہمارا ساتھ دیتی ہیں تو پھر ہم تیار ہیں۔ اب یہ جو ریڈ سی والا بارڈر ہے جہاں سے یمن اٹیک کرتا ہے، اب اس کو بھی محفوظ بنانا ان کے لیے بڑا مشکل ہو گیا ہے۔ سابق ریڈ سی میں اسرائیل کی جانب سے میزائل بوٹس اور ڈرونز وہاں پر ڈپلائے کیے گئے ہیں۔ ناظرین، یمن نے اسرائیل کا جینا مشکل کر دیا ہے اور اسرائیل کو سمجھ نہیں آ رہی کہ یمن سے آنے والے بلسٹک میزائل اور ڈرون سے کس طرح سے دفاع کیا جائے، کس طرح سے اپنے بارڈرز کو محفوظ بنایا جائے، اور ان کی جانب سے اب بارڈرز پر بہت سارے اقدامات کرنے میں سامنے آ رہے ہیں۔ اور اس کے ساتھ ساتھ یمن کے بعد اب ترکی بھی بہت واضح طور پر میدان میں آ چکا ہے اور اس نے کہا ہے کہ اگر مڈل ایسٹ کی باقی طاقتیں تیار ہیں تو پھر ترکی بھی تیار ہے، اور وہ واضح طور پر کس چیز کا اشارہ دے رہے ہیں یہ آپ بخوبی سمجھ سکتے ہیں۔ اور اس کے ساتھ ساتھ غزہ میں ایک اور ٹیریفائڈ نائٹ کا آج پھر سے آغاز ہو رہا ہے اور مزید فورسز آج پھر اندر بھیجی گئی ہیں۔ ساری تفصیلات کیا ہیں ایک ایک کر کے آپ کے ساتھ شیئر کرتے ہیں، اور سب سے پہلے ہم غزہ اور رفح بارڈر کی صورتحال شیئر کر لیں جو کہ اس وقت انٹرنیشنل میڈیا کی زینت بنی ہوئی ہے۔ رفح بارڈر جو مصر کے ساتھ جو بارڈر ہے، یہ اونلی بارڈر ہے جو غزہ کے ساتھ لگتا ہے، اور اگر کوئی سیف پیسج ہو سکتا ہے تو وہ یہ رفح کا بارڈر ہے۔ تمام امداد بھی یہیں سے اندر جا رہی ہے جو تھوڑی بہت جا رہی ہے۔ تو یہاں پر اس وقت جو پورا انٹرنیشنل میڈیا اس کے کیمرے یہاں پر لگے ہوئے ہیں، اس کی وجہ یہ ہے کہ آج 500 لوگوں کی لسٹ جاری کی گئی تھی جو کہ ڈوئل نیشنل ہیں، وہ غزہ کو لیو کر سکتے ہیں۔ رفح بارڈر پر مکمل طور پر رش ہے۔ مثال کے طور پر یہ انہوں نے لکھا دی سچویشن از ویری کیوٹک ایٹ رفح بارڈر۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ لسٹ 500 لوگوں کی ہے لیکن وہاں پر بہت بڑی تعداد میں لوگ جمع ہیں، اور اس میں یہ مت سمجھیے کہ پیلسٹینینز وہاں سے لیو کرنا چاہ رہے ہیں، بلکہ جو ڈوئل نیشنل ہیں وہ لیو کرنا چاہ رہے ہیں، اور ان میں سے صرف 500 کو اجازت دی گئی ہے۔ کئی ایسے ہیں جو وہاں پر پہنچے ہیں اور انہوں نے دیکھا کہ ان کا نام لسٹ میں نہیں ہے، پھر انہی کے جو پیارے ہیں، جو فیملیز ہیں، وہ بارڈر کی دوسری طرف کھڑی ہیں لیکن ان کو ملنے کی اجازت نہیں ہے اور نہ ہی وہ کراس کر سکتے ہیں۔ تو اس لیے وہاں پر سچویشن جو ہے وہ بہت ہی خطرناک ہے اور بہت ہی دل دکھا دینے والی۔ اس کے ساتھ ساتھ جو زخمی ہیں ان کو اب یہ الاؤ کیا گیا ہے کہ وہ مصر میں ان کو لے جایا جائے اور وہاں پر ان کی ٹریٹمنٹ کی جائے، کیونکہ آپ کو پتا ہے کہ جو ہاسپٹل ہیں غزہ میں وہ اوور کراؤڈڈ ہیں، پھر وہاں پر میڈیسن کی سہولیات نہیں ہے، پھر فیول وہاں پر ختم ہونے والا ہے، جس کے بعد مکمل طور پر تمام ہاسپٹل جو ہیں وہ شٹ ڈاؤن ہو جائیں گے۔ اس سے پہلے 30 ہاسپٹل شٹ ڈاؤن ہو چکے ہیں، اور ہسپتالوں میں صورتحال یہ ہے کہ فرش پر رکھ کر مریضوں کو ان کی سرجری کی جا رہی ہے کیونکہ بیڈ اویلیبل نہیں ہے، پھر میڈیکل سٹاف وہاں سے جا رہا ہے۔ تو اب جو کریٹیکل سچویشن ہے جن مریضوں کی جو کہ ساؤتھ میں ہیں، ان کو یہ الاؤ کیا گیا ہے کہ وہ ایجپٹ میں ان کو لے کر جایا جائے اور وہاں پر ان کا علاج کیا جائے، اور بارڈر کے ساتھ فیلڈ ہاسپٹل قائم کر دیا گیا ہے۔ اب یہ فیلڈ ہاسپٹل جو ہے وہ جنگی جو صورتحال ہوتی ہے، ایمرجنسی کی صورتحال ہوتی ہے، وہاں پر عارضی طور پر قائم کیا جاتا ہے۔ تو بارڈر کے ساتھ ساتھ فیلڈ ہاسپٹل جو ہے وہ اس وقت قائم کر دیا گیا ہے، اور بہت سارے جو مریض ہیں جو زخمی ہیں وہ اس وقت الاؤ کیے جا رہے ہیں اور وہ مصر میں داخل ہو رہے ہیں اور وہاں پر ان کا علاج کیا جائے گا۔ اچھا، اس کے ساتھ ساتھ ایک اور بڑی چیز یہ ہوئی ہے کہ دوبارہ سے کمیونیکیشن جو ہے وہ مکمل طور پر کٹ آف کر دی گئی ہے۔ انٹرنیٹ نہیں ہے، ٹیلی فون کی سہولت نہیں ہے۔ تو جو غزہ کی اتھارٹی ہے، جو وہاں کی پیلسٹینین اتھارٹی ہے، انہوں نے ایجپٹ سے درخواست کی ہے کہ آپ ہمارے لیے کمیونیکیشن کی سروسز جو ہیں وہ الاؤ کریں۔ مثال کے طور پر بالکل بارڈر کے ساتھ وہ جو سہولیات ہیں، جو لاجسٹکس ہیں، وہ ایسے پرووائڈ کر سکتے ہیں کہ اسرائیل کی ساری پابندیوں کے باوجود وہاں پر ٹیلی فون سروسز اور کمیونیکیشن سروسز بحال ہو سکتی ہیں۔ تو اب یہ مصر پر ہے، کیا وہ امریکہ کی انفلوئنس سے نکل کر غزہ کے لوگوں کو کمیونیکیشن دے گا، ایک اسلامی ملک کے طور پر اپنے فلسطین بھائیوں کے لیے یہ مدد کرے گا یا نہیں کرے گا؟ اس کا فیصلہ آنے والے چند گھنٹوں میں ہونا ہے، لیکن یہ ریکویسٹ ایجپٹ سے، مصر سے کر دی گئی ہے کہ آپ ہمیں کمیونیکیشن دیں۔ یہاں پر ایک بڑا اہم مدعا یہ بھی ہے کہ اس وقت اسرائیل، امریکہ اور یورپین کنٹریز یہ چاہ رہے ہیں کہ غزہ کے جو 2.3 ملین لوگ ہیں ان کو مہاجر بنا کر ایجپٹ میں دھکیل دیا جائے، اور اس کے لیے ایجپٹ کو پریشرائز کیا جا رہا ہے، اور نہ صرف پریشرائز کیا جا رہا ہے بلکہ ان کو ایک آفر بھی دی گئی ہے۔ ذرائع کے مطابق ایجپٹ کو یہ آفر دی گئی ہے کہ اگر آپ یہ ریفیوجیز قبول کر لیتے ہیں تو پھر ہم آپ کا جتنا بھی لون ہے IMF کے پاس وہ ہم چکا سکتے ہیں۔ تو میرے خیال سے یہ تو واضح بالکل صاف صاف ایک آفر ہے غزہ کو بیچنے کے لیے کہ آپ وہاں سے ان لوگوں کو آنے دیں ادھر اور غزہ خالی کر دیں تاکہ ہم واضح طور پر اس پر قبضہ کر لیں اور ہم آپ کا لون چکا دیں گے۔ تو یہ ایک سیدھی غزہ کو بیچنے کی آفر ہے۔ اب دیکھتے ہیں کہ ایجپٹ جو ہے وہ اس کو قبول کرتا ہے یا نہیں کرتا۔ مثال کے طور پر اگر آپ بائیڈن کا ٹویٹ دیکھیں تو انہوں نے کہیں پر یہ نہیں لکھا کہ میں کوئی
सीज फायर की कोशिश कर रहा हूं या वहां पर अमन लाने की कोशिश कर रहा हूं। उन्होंने कहा जी हमारी जो सारी कोशिश है वो है जो गजा के लोग हैं उनके लिए सेफ पैसेज की, यानी उनको सेफ रास्ता इख्तियार किया जाए ताकि वो लीव कर सके। तो डेफिनेटली अब उन्होंने सेफ पैसेज इसराइल में तो उनको नहीं जगह देनी, गजा से निकल करके वो इसराइल के शहरों में आ जाए, वहां पर को मुहाजिर कैंप कायम कर दें, ऐसा तो नहीं होने वाला। जो कंट्री जिसका बॉर्डर साथ लगता है वो अकेला इजिप्ट है, तो इजिप्ट पर ये प्रेशर भी डाला जा रहा है और उसके सामने ये ऑफर भी रखी गई है। और ये भी आप बात ज़हन में रखें कि जिस वक्त मौजूदा प्रेसिडेंट हैं इजिप्ट के, वो आज से 10 साल पहले अमेरिका की मदद से ही अपनी हुकूमत में आए थे और उनके ही इन्फ्लुएंस में वो समझे जाते हैं। तो देखते हैं कि वो प्रेशर को किस तरह से देखते हैं और जो उनको ऑफर रखी गई है उस पर किस तरह से लेकर चलते हैं। इसके साथ साथ गजा की सूरत हाल पर बात करें तो जो जबालिया कैंप पर, रेफ्यूजी कैंप पर जो दर्दनाक हमला हुआ उसके असरात अभी तक खत्म नहीं हुए। जो शहादतों की तादाद है वो बढ़ती चली जा रही है और उस मलबे तले अभी तक जो लाशें अंदर दबी हैं, जो लोग अंदर दबे हैं, उनको अभी तक रेस्क्यू किया जा रहा है। यानी चूंकि ये एक बहुत ही इंटेंसली पॉपुलेटेड ये एरिया था, बहुत बड़ी तादाद, बहुत बड़ी आबादी यहाँ पर मुकीम थी, इतना खतरनाक वहां पर हमला किया गया कि 400 को निकाला गया है, 50 से ज्यादा शहादतें हो रही हैं और अभी तक लोग उस मलबे तले से निकाले जा रहे हैं क्योंकि रिपोर्ट्स के मुताबिक घरों के घर जो हैं वो इस मलबे तले दफन हुए हैं। तो वो दर्दनाक मनाज़िर अभी तक जारी हैं और उस सदमे से लोग अभी तक नहीं निकल पाए हैं। फिर हम थोड़ी सी अगर वेस्ट बैंक की बात कर लें, यानी गजा पर, तो ये हो ही हो रहा है और उसका जवाब यह है कि यहाँ पर कोई मज़ामती तहरीक है उसका हम खात्मा करने जा रहे हैं। लेकिन वेस्ट बैंक में तो ऐसा कुछ नहीं है। तो वेस्ट बैंक में ये बिल्डोजर लेकर चढ़े हुए हैं और वहां पर मासूम फलस्तीनियों के घर गिरा रहे हैं और उनको घरों से बेघर कर रहे हैं, कईयों को कैदी बना रहे हैं और सैकड़ों वहां पर भी शहादतें हो चुकी हैं। और वहां पर जिनके घर गिराए जाते हैं वहां पर ये अपने शहरियों का आबाद करते हैं क्योंकि इससे पहले भी गैर कानूनी जो आबादियां हैं यहूदियों की वो वहां पर कायम है वेस्ट बैंक में। अब इस जंग का मौका देखते हुए वो मजीद आबादियां जो है वो वेस्ट बैंक में कायम कर रहे हैं। तो इनका मकसद यही है कि अगले 10-15 दिनों में मुकम्मल तौर पर गजा का भी सफाया कर दें और साथ साथ जो वेस्ट बैंक है जो वहां पर आबाद है फलस्तीनी, उनको भी घरों से बेघर करके उनकी जमीन जो है उसको भी हथिया लिया जाए। फिर आप ये नेतन्याहू का बयान देखिए जो कह रहे हैं कि लॉन्ग वॉर, यानी वो इस जंग के बारे में वाज़ेह तौर पर कह रहे हैं कि ये एक लंबी जंग है और लंबी ये चलेगी और गजा को हम किसी तौर जो है वो सीज फायर की तरफ नहीं जाएंगे और ये जंग हम आखिरी इसको अंजाम तक पहुंचा कर वापस आएंगे क्योंकि पूरी दुनिया का इस वक्त प्रेशर है। दुनिया में 120 ममालिक एक तरफ हैं और 14 ममालिक एक तरफ हैं जो कि इसराइल के साथ खड़े हैं, लेकिन पूरी दुनिया दूसरी तरफ खड़ी है जो कह रही है कि सीज फायर होना चाहिए, लेकिन वो किसी के प्रेशर में नहीं आ रहे। फिर आप उनके डिफेंस मिनिस्टर का बयान देखिए और इससे भी अंदाजा लगा सकते हैं कि गजा में क्या क़यामत बरपा है। वो कह रहे हैं कि द ग्राउंड इन गजा इज शेकिंग, न्यू फोर्स इज इन, कि वो कह रहे हैं कि जो वहां की जमीन है वो लरज रही है और हमने नई फोर्स जो है, नए अपने सोल्जर जो है वो अंदर भेज दिए हैं। अब यहां पर मैं थोड़ा सा नुकता आपको ये समझाना चाहता हूं कि इसराइल जो है वो बड़ी चालाकी से काम ले रहा है। यानी इसराइल जो है वो ये नहीं बता रहा कि ये हम फुल स्केल ऑपरेशन कर रहे हैं, हालांकि ये फुल स्केल ऑपरेशन ही है कि जहां पर उनके हजारों फौजी अंदर जा चुके हैं, फिजाई तौर पर मुकम्मल उनकी फिजाइया इस जंग में शामिल है, फिर नेवी मुकम्मल तौर पर इस जंग में शामिल है, आर्मर गाड़ियां और बाकी जितना भी आपको इक्विपमेंट चाहिए होते हैं वो सारे इसमें इस्तेमाल किए जा रहे हैं, हैवी वेपन इसमें इस्तेमाल किए जा रहे हैं, इवन फॉस्फोरस बॉम्ब इस्तेमाल किया जा रहा है जो कि इलीगल है, जो कि क्राइम समझा जाता है। लेकिन दुनिया के सामने ये क्या दिखा रहे हैं कि ये हम लिमिटेड स्केल पर कोई ऑपरेशन कर रहे हैं, हालांकि ऐसा नहीं है। अब फ्राइडे से इनकी आर्मी अंदर गई है और अभी तक वापस नहीं आई है, तो वो एक फुल स्केल वॉर शुरू हो चुकी है। लेकिन सिर्फ दुनिया को बेवकूफ बनाने के लिए इन्होंने एक पर्दा रखा हुआ है कि जनाब ये कोई फुल स्केल ऑपरेशन नहीं है। और रोज ये क्या करते हैं, सैकड़ों हजारों फौजी रोज बरोज अंदर भेज रहे हैं, रोज बरोज नए टैंक्स जो हैं वो अंदर घुसते चले जा रहे हैं। अच्छा, ये तो जनाब गजा और वहां के हालात हो गए। इसके साथ साथ दुनिया क्या कर रही है और अरब क्या कर रहे हैं। तो सबसे पहले अरबों की हम बात कर लें तो तुर्की जो है वो अब खुलकर सामने आया। जब से यमन ने जंग छेड़ी है उसके बाद हालात मुख्तलिफ हो चुके हैं और उर्दुगान ने वाज़े तौर पर कहा है कि हम रेडी हैं कोऑपरेशन के लिए। अगर खित्ते की बाकी ताकतें, यानी वो सऊदी अरब को कह रहा है, यूएई को कह रहा है, कतर को वो मुखातिब कर रहे हैं कि अगर बाकी ताकतें हमारा साथ देती हैं तो फिर हम तैयार हैं एक नए सिक्योरिटी मैकेनिज्म के लिए गजा में, क्योंकि जो इसराइल है वो पागल हो चुका है और वॉर क्राइम कमिट कर रहा है और हम इसके खिलाफ जो इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस है उसमें भी जा रहे हैं और इसके खिलाफ मुकदमा करेंगे। और अगर बाकी ताकतें हमारे साथ आती हैं तो फिर हम जो एक्सट्रीम स्टेप है यहां के लोगों को बचाने के लिए वो भी हम लेने के लिए मुकम्मल तौर पर तैयार है। अब ये उनका बयान आप देखिए, जो लोग आज गजा के हजारों बच्चों की मौत को खामोशी से देख रहे हैं उनके पास जो कुछ होगा उस पर कहने को कुछ नहीं बचेगा। आम बात यह है कि मुश्किल वक्त में बोलना आज सच का इजहार करना है। इसराइल के कत्लेआम के खिलाफ आवाज ना उठाने वाले ठंडे वक्त पर इंसानी हुकूक के मुहाफ़िज़ों से इंसानियत या दुनिया को
کوئی بھلائی نہیں پہنچ سکتی. تو اس طرح سے اردگان نے جو مڈل ایسٹ ہے, جو عرب مالک ہیں, ان کے سامنے اپنا پرپوزل رکھ دیا ہے, کیونکہ یہ بات تو حقیقت ہے کہ ترکی اکیلا تو جنگ نہیں لڑ سکتا, نہ جیت سکتا ہے. ان کے ساتھ امریکہ ہے, برطانیہ ہے, فرانس ہے, باقی بڑی طاقتیں ہیں, جاپان ہے, آسٹریلیا ہے. تو ترکی اکیلا تو نہیں جیت سکتا. پھر ترکی نیٹو کا ممبر بھی ہے, بہت سارے اس کے اپنے معاملات ہیں. تو اگر باقی طاقتیں جیسے خاص طور پر سعودی عرب ہے اور قطر ہے, یو اے ای ہے, اگر یہ طاقتیں, ایران تو پہلے بھی کھڑا ہے, اگر یہ طاقتیں کھڑی ہوتی ہیں تو پھر گیم بدل سکتی ہے. لیکن اگر یہ طاقتیں نہیں کھڑی ہوتی تو پھر اردگان کس حد تک جائیں گے, یہ بھی ہمیں دیکھنا ہوگا. اب تھوڑی سی بات کر لیں یمن کی. جو یمن نے جنگ چھیڑ رکھی ہے, اس کے بعد سے اسرائیل کے لیے بہت حالات مشکل ہو گئے ہیں. اب یہ جو ریڈ سی والا بارڈر ہے جہاں سے یمن اٹیک کرتا ہے, اب اس کو بھی محفوظ بنانا ان کے لیے بڑا مشکل ہو گیا ہے. پہلے لبنان پر, سیریا کے بارڈر پر وہ لڑ رہے تھے, اب یہ نیا بارڈر جو ہے, نیا محاذ انہوں نے کھولا ہے. اور اب رپورٹس کے مطابق ریڈ سی میں ان کی اسرائیل کی جانب سے میزائل بوٹس اور ڈرونز وہاں پر ڈپلائی کیے گئے ہیں, تاکہ یہاں سے جو راکٹ آئیں گے, جو ڈرونز آئیں گے اور جو مزید اٹیک ہوگا اس کو کس طرح سے کاؤنٹر کرنا ہے. لیکن یمن نے کہا ہے کہ جب تک غزہ پر مظالم بند نہیں ہوں گے ہم اپنے حملے نہیں روکیں گے, اور دن بدن نئے اور جو گھاتک ہتھیار ہیں ان سے ان پر حملہ کریں گے. اگر تھوڑی سی دنیا کی بات کر لیں, کیونکہ عرب تو جو کر رہے ہیں وہ آپ کو پتا ہے, اور آپ سب کو گلہ بھی ہے کہ عرب اس طرح سے حصہ نہیں لے رہے, اور دنیا بھی یہ کہہ رہی ہے کہ عرب واقعتاً جو جس فرنٹ فٹ پر آ کر کھیلنا چاہیے, خاص طور پر سعودی عرب, قطر اور یو اے ای,